ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ میت کے ترکے میں سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ کیا ایصال ثواب کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں کے ہاں ایصال ثواب کرنا، کسی فوت شدہ کے لیے ایصال کرنا بعض کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، بعض اس کو جائز سمجھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو، ایصال ثواب کا معنی اور ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کسی مالی صدقے یا نفلی عبادات کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا۔ یاد رکھو، یہ ایک جائز عمل اور مستحسن ترین عمل ہے۔ تمام ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے، اور کسی مرحوم کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، اس کے لیے مغفرت طلب کرنا، اس کا ثبوت قرآن پاک کی متعدد آیات مقدسہ اور احادیث صحیحہ میں بڑے واضح ثبوت ملتے ہیں کہ اعمال صالح نجات کا وسیلہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو، نجات کا حقیقی انحصار اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کے کرم پر ہے، اس کی مہربانی پر ہے۔ یہ اللہ کے ہاں کہ تمہارا کون سا عمل مقبول ہے یا کون سا عمل مردود ہے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں بھی، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی مغفرت کے سائے میں لے لے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کی مغفرت کلی اور قطعی ہے، آپ معصوم ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ یہ محض اللہ کے فضل اور کرم کی بات، یہ تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے عمل کے ذریعے جنت لے لوں گا۔ یہ اللہ کی فضل اور کرم کے سوا کوئی نہیں۔ اگر تمہارے عمل کے ذریعے سے بھی کچھ ملے گا تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ اپنے کرم سے تمہارے عمل کو شرف قبولیت فرما کر تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، نوافل پڑھ کے کسی کے لیے، فوت شدہ کے لیے، اپنے مردوں کے لیے پہنچانا یہ جائز ہے۔ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں۔ ہاں، اب یہ رہا کہ میت کے ترکے میں سے جو بندہ فوت ہو جائے، اس کی جائیداد میں سے اس کے لیے ایصال کرنا کیسا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میت کے ترکے میں سے 3 کام کر سکتے ہو، اس کے علاوہ شریعت نے اجازت نہیں دی۔ نمبر 1، میت کیونکہ جب فوت ہو جاتا ہے کوئی بندہ، حق ملکیت اس کا ختم ہو جاتا ہے، اب وہ وارثوں کی ملکیت میں آ جاتا ہے اس کا ترکہ۔ تو میت کے متروکہ مال میں سے وراثت کی تقسیم سے پہلے، وراثت کی تقسیم سے پہلے
جو اس کے متروکہ مال ہے اس میں سے جو چیزیں خرچ کر سکتے ہو، اس میں نمبر 1 میت کے لیے تدفین، یعنی اس کے کفن اور دفن کے خرچ اخراجات۔ نمبر 2 مرنے والے کے ذمے کسی کا اگر قرض تھا تو اس کی ادائیگی، وہ اس کے ترکے میں سے کی جائے۔ اور نمبر 3 اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی تو اس کے 1/3 مال میں سے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ 1/3 میں سے اس کی وصیت مرنے کے بعد اس کے 1/3 مال پر نافذ ہوگی، باقی مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب جو اس کے وارثین ہیں، اگر وہ اپنے مال میں سے مرحوم کے لیے صدقہ کریں تو ٹھیک ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کے متروکہ مال میں سے جو چھوڑ کے گیا ہے، ابھی وارثوں میں وہ تقسیم نہیں ہوا، اس میں سے وہ کہے اس کے لیے یہ کر دو یہ کر دو، شریعت اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اب وہ اس کا مال رہا ہی نہیں، اب وہ بن چکا ہے اس کے وارثوں کا مال، اور وہ وارث اس کے مالک ہیں۔ ان مالکوں کی اجازت کے بغیر وہ خرچ نہیں کوئی دوسرا آدمی کر سکتا، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ سارے کے سارے وارثین عاقل اور بالغ ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نابالغ ہے تو پھر نابالغ کو اس کا حق تقسیم کر کے دیں اور باقی چیزیں پھر خرچ کی جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایصال ثواب کی حقیقت ہے، اس سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ احادیث صحیحہ اس پہ دلالت کرتی ہیں، قرآن پاک کی آیات مقدسات اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ کے ان کے لیے دیا جائے، حضور نے فرمایا ہاں پہنچتا ہے۔ جس طرح حضرت سعد پاک نے اپنی ماں کے لیے پانی کا کنواں کھدوایا، اسی طرح وہ حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا جب مر جاتا ہے اس کو نہیں فائدہ پہنچتا ماں سوا 3 چیزوں کے، نیک اولاد، علم نافع اور صدقہ جاریہ۔ اب یہ چیزیں اس کے لیے کی جا سکتی ہیں اگر اس کے وارثین اور اس کے مرحومین کے جو وارث ہیں، اگر وہ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔